صلی علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. بیٹا ذرا آواز سی کرو، پھر بھی تھوڑی سی بھاری کرو میرا پتر نیچے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. آخری مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیہ کریمہ، جس کا نام خود اللہ نے آیہ تطہیر رکھا. اس کا نام ہے آیہ تطہیر. جس کی آیت تطہیر ہو تو وہ کتنے طاہر ہو. اس کا نام ہے آیہ تطہیر. تھوڑی سی بحث کرنی ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت کے تحت، چونکہ بہت سارے پڑھنے والے، ہم اپنے وقت میں ہی جتنا وقت ملے گا گفتگو کر لیں گے. اس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ان سارے ذرا غور فرما لو، تھوڑی 10-15 منٹ 20 منٹ. ارشاد ہو رہا ہے، خدا جانے اللہ جب اپنی پہچان والوں کا تعارف کرائے گا تو پھر کون کون سی لفظ قرآن میں منتخب کرے گا. وہ لفظ 1-2 دن کے لیے نہیں ہوں گے. اپنی پہچان کے لیے جن کو بنائے گا ان کے لیے قرآن نے جو لفظ صرف کی ہیں انہی لفظوں کو ہی میں ابھی بیان کرتا ہوں. جہاں لفظوں کی کمی نہیں، جہاں حکمتوں کی کمی نہیں، جہاں علم کی کمی نہیں، جہاں کوئی کمی نہیں، وہ ان 14 کے لیے جو پہلی لفظ ہے، پہلی، غور فرمائے صاحبان علم، جب پہلی لفظ استعمال فرمائے گا تو اب کہوں میں توجہ جا کرو. خدا وہی جانے جب اس کا کہنا واجب ہوگا تو پھر وہ کب کہے گا. ابھی زمانہ نہیں ہوگا، زمانے سے پہلے کہے گا. زمانہ نہیں ہوگا، دہر نہیں ہوگا، وقت نہیں ہوگا. وقت نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا. جن کا ذکر کر رہا ہے ان کے ہونے کو اللہ انما سے ظاہر کر رہا ہے. یہ علم کلام تھوڑی جی ذرا سن لو. انما کلمہ حصر ہے. اللہ حصار کھینچ رہا ہے. حصار اس آیہ کریمہ میں حصار حقیقی بھی ہے، حصر اضافی بھی ہے. حصر حقیقی اللہ کے لیے ہے، حصر اضافی 14 کے لیے. حصر ان کا کھینچا جاتا ہے میرے بھائی جو بے حصار ہوں.
خدا جانے جس کے بھیجے ہوئے ایسے ہیں پھر بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ سمجھ آنی بھی ہے میرا بات۔ اب اللہ نے پہلی جو لفظ ان کے لیے استعمال کی ہے، میں بالکل آسان کر دیا اسے، وہ ہے انما۔ انما کلمہ حصر ہے، حصار کھینچا گیا۔ اب اس حصار میں انما کا کام کیا ہے؟ کام آخر انما ایک تو حصر کا کام کرتا ہے، یعنی حصار حقیقی اللہ کے لیے، حصار اضافی 14 کے لیے۔ میرے خیال چنگی نہیں پہ لگ دیا، آیت کو میں اسی طرح ہی بیان کر سکتا ہوں۔ جب حصار ہے تو اب حصار حقیقی کے لیے لفظ انما لگا کے اللہ، جب اللہ نے انما لگایا اس وقت کے ماحول کو اللہ انما لگا کے بتا رہا ہے کہ میں نے کب ان کے لیے انما لگایا۔ انما کا ماشاءاللہ ہم سمجھ آئیے، انما کا کام یہ ہے جن کے ساتھ انما لگایا، لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لگایا کن کے ساتھ؟ 14 کے ساتھ۔ 14 کے ساتھ انما لگا کے دیکھیں اللہ ازلی ہے۔ ازلی وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو، ابدی وہ ہوتا ہے جس کی انتہا نہ ہو۔ اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے۔ پھر علی فرماتے ہیں اللہ سرمدی ہے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ ابتدا ہو نہ انتہا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ دیکھیں سرمدی کی لفظ بھی آ گئی، ازلی کی لفظ بھی آ گئی، پھر اسے کیسے سمجھیں؟ نہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ علم کلام کیسے بنائے؟ علم کلام والوں نے کہا اے اللہ تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو سرمدی ہے۔ جناب علی نے ایک لفظ فرما دی تھی، وہ قدیم ہے۔ گل کوئی سمجھ آئیے تو؟ اللہ قدیم ہے، چونکہ انما بتا رہا ہے۔ انما کیا بتا رہا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے ان 14 کے ساتھ انما لگایا تو بتایا یہ ہے لوگوں، جب میں تو اللہ ازل سے ہوں، جن کے ساتھ میں نے انما لگایا ہے ان سے پہلے مطلق نفی تھی۔ میرے خیال ہے گل سمجھ آئیے، مطلق نفی، کوئی شے نہیں تھی، یا وہ تھا یا 14 تھا۔ غور نہیں فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات نکل آئی، مطلق نفی۔ لیکن جن کے ساتھ انما لگایا ان کا مطلق اثبات۔ کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ تھا کچھ شے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یا 14 تھے یا اللہ تھا۔ اب علماء نے کہا جناب یہ درگل مشکل ہے، علماء نے کہا ہے اللہ تو ازلی ہے، سرمدی ہے، اب 14 کے لیے ان کو لفظ ملی قدیم۔ انہوں نے کہا 14 تو انما، ان 14 کے ساتھ اللہ نے خود لگائی، تو پھر اللہ بھی قدیم ہے، 14 بھی قدیم ہے، 14 بھی قدیم، اللہ بھی قدیم۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، 14 بھی قدیم۔ اب ان کو ان کی تعریف ہم کیسے کریں؟ یہ بھی قدیم ہیں، چونکہ انما بتاتا ہے مطلق نفی، کوئی شے نہیں تھی۔ چنگے لگ دی پی یارا یہ گلاں مشکل ایویں ہی بیان ہو جی، خدا واسطے نہ کو کہ سر لے سے میرے بعد آ کے تو سمجھے سن ساری۔ مطلق نفی تھی، اب اللہ نے
علماء متکلمین نے کہا قدیم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قدیم ذاتی، اللہ ہے قدیم ذاتی، 14 ہیں قدیم زمانی۔ خوش ہو جاؤ میرے، اس گل سمجھ آ گئی۔ اللہ قدیم ذاتی، قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو۔ اللہ قدیم ذاتی ہے، کیا مطلب ہے؟ مسبوق سبقت سے، سبقت پہلے۔ اللہ قدیم ذاتی ہے، قدیم وہ ہوتا ہے ذاتی جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو۔ جب کوئی غیر نہیں ہوگا اس کا لا شریک ہونا ثابت ہو جائے۔ اللہ لا شریک ہے، کوئی غیر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ کون تھا؟ صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ نے کن کو بنایا؟ ان 14 کو۔ کب بنایا؟ یہی ثابت کر رہے ہیں، چونکہ وہ قدیم ذاتی ہے۔ قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جس کے پہلے غیر نہ ہو۔ 14 ہیں قدیم زمانی۔ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ تو کوئی نہ سمجھے میں ہن کی کر رہا، جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ عین دال میم عدم، عدم مانے نہ ہونا، جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی 14 اور اللہ کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو۔ ہن تو سمجھ آئیے یار، ہائے 14 اور اللہ کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو۔ جب نہ ہونا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہونا۔ ہونا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہونا۔ جب ہونا ہوگا، اسی لیے علی فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ، پتہ لگا میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اب اسی اللہ نے، تھوڑی سی آگے، اسی اللہ نے کوئی شے نہیں تھی پہلے، سب سے پہلے کن کو بنایا؟ اب کیا کہا انما کے بعد؟ انما یرید اللہ۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صاحبان علم ہیں، ارادے میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ کس کی طاقت ہوتی ہے ارادے میں؟ ارادہ جو ہوتا ہے کس کی؟ ارادے میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ جتنی مرید میں طاقت ہوتی ہے۔ مرید مانے ارادہ کرنے والا، ان کا مرید ہی اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 14 کا مرید اللہ ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا۔ مرید وہ مانے نہیں جو آپ لیتے ہیں، مرید بنانے والا، ارادہ کرنے والا اللہ۔ اب ان میں ارادے میں مرید کی قوت ہوتی ہے، پھر جتنی قوت مرید میں ہوگی اتنی قوت ارادے میں ہوگی۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو خوش ہو جائیں، میں جملہ کہوں، ہمیں ارادے کا تصور ان کے وجود سے پتہ لگا، یہ ارادے سے بنے ہیں۔ اے اللہ کتنا تیرا ارادہ صرف ہوا۔ 14 کہتے ہیں نحن ارادۃ اللہ، وہ جو اللہ نے ارادہ فرمایا تھا وہ اللہ کا ارادہ ہی ہم ہیں۔ کل کوئی سمجھ آئیے تو اب اسی ارادے کو میں دوسری طرف، اب جب یہ ارادۃ اللہ ہیں اور یقیناً ہیں، مشیت اللہ بھی ہیں، ارادۃ اللہ بھی ہیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام اپنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں آسان کر دوں بابا، اپنے گھر میں پہلی مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھر والوں نے سوار کرایا گھوڑا، گھر سے باہر نکلے، باہر سیدھی گلی ہے، گلی میں اور بھی مومنین کے گھر ہیں۔ میری آل پاس دیکھو میرا بھائی، ایک مومن کا گھر ہے، وہ مومن ہے
ماننے والا ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، چل نہیں سکتا، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، صبح سویرے اسے اٹھا کے دروازے پہ بٹھا دیتے تھے، گلی میں جو گزرتا تھا وہ دن دیکھتا رہتا تھا۔ انہوں نے اس دن دکھا دیا، ادھر سرکار حسن گھوڑے پہ بیٹھ کر اسی گلی میں آنا شروع ہوئے۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نصیب ہے آج وہ بیٹھا ہوا۔ اس نے جو ہی سرکار حسن کو آتے دیکھا، اپنے آپ کو کہتا ہے کاش آج میرے پاؤں صحیح ہوتے، آج میرا امام آ رہا ہے، آج تعظیم کرتا میں کھڑے ہو کے اپنے امام کی، آج میں امام کی تعظیم کرتا، کاش آج میرے ہاتھ ہوتے، میں ہاتھ سے امام کا مصافحہ کرتا، لیکن ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے۔ یہ اس نے دل میں بات کی، اور بے خبرو جو دل کی بات سنے وہی امام ہوتا ہے۔ میرے امام نے اس کی بات وہاں سن لی، اچھا یہ کہہ رہا پاؤں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ امام چلے اپنے گھوڑے پر، چلتے ہوئے آ کے اس کے قریب آ کے گھوڑے کو روک دیا۔ خوش قسمتی یہاں سے شروع ہوگی کہ سوار سلام کرے بیٹھنے والے کو۔ پہلا اعزاز ملا کہ امام نے سلام کیا، ہائے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ جو اس نے کہا تھا آج میرے ہاتھ پاؤں درست ہوتے، میرے امام نے میرے بھائیوں اس کی بات چونکہ سن لی تھی، قریب آ کے اس کے آگے گھوڑے کا چابک ڈال کے فرمایا بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دے۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے، بھائی مجھے ذرا چابک تو اٹھا کر دیں، چابک، بس اتنا کہنا تھا۔ ہاتھ بھی درست ہو گئے، پاؤں بھی درست ہو گئے، اور بے خبر دنیا کہا کیا چابک اٹھا کر دے، صرف اتنا کہا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ آج اگر یہاں جناب عیسیٰ بیٹھے ہوتے گھوڑے پر، میں بتا رہا ہوں 14 اور ہیں نبی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام گھوڑے پہ ہوتے تو وہ یہ کہتا آپ اولی الامر نہیں، آپ مسیح ہیں، مسیح میری گال سمجھ، مسیح مانے ہاتھ پھیرنے والا، مسیح مانے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہے نا، مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا۔ آپ مسیح ہیں، نیچے اتر کے پہلے ہاتھ پھیریں، پھر بیٹھ کے ڈالیں، پھر میں اٹھا کے دوں گا۔ اتنا فرق ہے نبیوں میں اور امام میں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب یہ بات کو آگے بڑھائیں۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، کوئی دوسرا ارادہ نہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ آسان کر دے میرا بھائی۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اس گھر والوں، بی بی ام سلمہ کے گھر میں الگ سے چادر کا گھر بنایا تھا تاکہ اشارہ اسی گھر میں آئے، دوسری بیویاں شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے، الگ سے گھر بنایا۔ اے اس گھر والے، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، میرے الفاظ سے دیکھ لو، میں بحث کروں گا تھوڑی سی۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور، آپ کرو نا ترجمہ، ہاں دور کرے نہیں، کرے کا ترجمہ کریں گے تو لگے گا کوئی شے تھی جس کو دور کیا، وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ دور کرے کا ترجمہ نہیں، کل کوئی سمجھ آندی بھی ہے میرے بابا، دور کرے نہیں، دور رکھے،
اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ جب اللہ دور رکھے کہے تو کتنا دور ہوگا؟ تسی پریشان ہو میں کی کر رہا یار، کتنا دور رکھے؟ اے اللہ بتا کتنا دور رکھے تو اللہ ہو کے دور رکھے گا۔ اللہ نے کہا میں نے قریب کا ترجمہ کر دیا، قرآن میں نے قریب بتایا ہے، جب قریب ختم ہوتا ہے پھر دور شروع ہوتا ہے۔ ان سے رجس دور، خوش ہو جاؤ۔ معلوم ہو گیا قیامت تک تو رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا، قیامت کے بعد رجس ہوگا ہی نہیں۔ ان سارے رسوں میں کمالیہ جیسی سرزمین میں میں جملہ کہوں قیامت کے بعد تو رجس ہو جائے گا نہیں، تو پھر دور رکھنے کا کیا معنی ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا جو بھی ان 14 سے دور ہے وہی رجس ہے۔ میرا خیال ہو سمجھ آیا، جو بھی ان سے دور ہے وہ رجس ہے۔ میری گل ذرا خور نال سن لو۔ حیدریہ اللہم صلی علی محمد علی ولی اللہ۔ رجس اور نجس میں کیا فرق ہے؟ یہاں رجس کی لفظ آئی، نجس کی نہیں۔ رجس کو دور رکھے۔ نجس دیکھیں، نجس وہ شے ہوتی ہے جو جسم کو ناپاک کر دے۔ غلطی چنگی ہے، جو جسم کو ناپاک کر دے وہ نجس ہے۔ خیال رکھا ہے ایسے، جو روح اور نفس کو ناپاک کر دے وہ رجس ہے۔ یہ غور نہیں فرما رہا۔ دیکھیں یہ اس جگہ پہ یہاں کوئی نجاست لگ گئی، پانی سے دھو لے، دور ہو جائے گی۔ رجس پانی سے پاک نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے کلمہ بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رجس کلمہ دور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا روح پاک ہو گئی، خوش ہو سے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا روح پاک ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ پڑھا جسم پاک ہو گیا۔ نماز جسم نہیں پڑھتا، جسم صرف رکعتیں بناتا ہے۔ نفس نماز پڑھتا ہے، نفس ابھی پاک نہیں ہوا۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کیا پاک ہو گئی؟ روح پاک ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ پڑھا جسم پاک ہو گیا، نفس ابھی پاک ہی نہیں ہوا۔ نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو مکلف ہے نفس وہ تو ابھی پاک نہیں ہوا۔ پھر بے خبر لوگوں کو میں جلدی سے بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، او بے خبر لوگوں، جب تک نفس نہیں پاک ہوگا نمازیں قبول ہی نہیں ہوگی۔ نفس پاک ہی اقرار ولایت علی سے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آ جاؤ سی آؤ، بسم اللہ بیٹھو۔ اے جناب آگے سی بات سے تھوڑا جاؤ۔ یہ گل یہی بات پہنچانے کے لیے میں نے یہ آیہ کریمہ شروع کی ہے۔ بس نجس جو جسم کو ناپاک کر دے وہ نجس ہوتی ہے، جو روح اور نفس کو ناپاک کر دے وہ رجس۔ سارے دیکھ لو، آخری گل آخری، ان سے اللہ نے کہا ہر قسم کا رجس دور۔ کمالیہ میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں سرکار، غیر عورت کا دودھ 14 کے لیے رجس،
غور نہیں فرما رہے. ہوں خوش ہو یار، خوش ہو. غیر عورت کا دودھ 14 کے لیے رجس ہے نا؟ رجس دور ہے یا نہیں؟ اے اللہ تو نے رجس کی مثال جناب موسیٰ سے کیوں دی؟ کیونکہ سرکار دو عالم ہیں مسیل موسیٰ، رسول خدا. جعلی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. جناب موسیٰ کی مثال کیوں دی؟ جناب موسیٰ میرے بھائیوں غیر عورت کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ یہ جزوی نبی ہے، امتی ہے میرے آقا کا. اجنی خوش ہے لوگ. غیر عورت کا دودھ کیوں حرام؟ یہ ہن میرے پاس دیکھ لو صحیح، ایسا اور سارے دیکھو. یہ ہاتھ ہے میرا، اس ہاتھ میں مس بھی ہے، مس کی قوت بھی ہے. لمس، لام میم سین، لمس. لمس معنی چھونا، چھونا. لمس کی قوت بھی ہے، مس کی قوت بھی ہے. لمس، لمس مانے خواہش سے چھونا. گل نہیں سمجھے؟ ذرا میں پردے سے بات کر رہا ہوں. مس تعظیم سے چھونا، لمس خواہش سے چھونا. مریم فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے مجھے کسی نے تعظیم سے بھی مس نہیں کیا. جو تعظیم سے بھی مس نہ ہو سکے وہی بطول بنتی ہے. مریم ہے مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ امر سے بنا، ماں بطول ہو گئی. جس بی بی کے 11 بیٹے اولے الامر ہو. خوش نہیں ہوئے؟ جناب بس بات میں کر دوں. جناب سیدہ گھر میں ہے، جلدی سے. زیادہ وقت تو میں نہیں لے رہا، میرا ابھی میرا خیال ٹائم اجے ہے تھوڑا سا ہے، زیادہ نہیں سے. اور سی بسم اللہ. جناب جبریل امی آئے، سلام کیا. بی بی نے کہا چچا میرا بھی سلام. جبریل نے کہا بی بی پاک آپ نے مجھے چچا کہا؟ میری عمر 1000 سال ہے اور آپ کی عمر 18 سال 2 ماہ 15 دن آپ کی عمر ہے، آپ مجھے چچا کہتی ہیں. بی بی نے فرمایا یہ بات میرے بابا سے پوچھنا. بی بی نے خود نہیں بتائی. علماء لکھنؤ کہتے ہیں بی بی نے نہیں بتایا، کہا بابا سے پوچھنا. اگر بی بی ام ابیہا ہو کے بتاتی جبریل کو سمجھنا آتی فاطمہ ہے. بے خبر ہو. جناب جبریل رسول کی خدمت میں آئے. جبریل افسردہ ہیں. صحیح نے فرمایا کیا بات ہے؟ مولا بی بی نے مجھے چچا کہا. فرمایا کیا اعتراض ہے؟ کہا میری عمر 1000 سال ہے اور بی بی پاک کی عمر 18 سال 15 دن. اتنی، ہاں کیا اعتراض ہے؟ مولا میری عمر زیادہ ہے. سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ پوچھتا وہ ہے جو عمر جانتا ہو. بتا جبریل بتا تیری عمر کیا ہے؟ کہا میری عمر مجھے معلوم نہیں. جب کہا نہ معلوم نہیں مجھے بالکل تصدیق ہو گئی. جس جبریل کو اپنی عمر معلوم نہیں وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا. ہائے سائن بتاؤ، سائن کچھ سائن بتاؤ. کہا مولا سائن یہ ہے جب اللہ نے مجھے خلق کیا میں نے پیشانی عرش پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا. 80,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. تعجب نہ کیا کرے، تعجب نہ کیا کرے. میں نے 80,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا. رسول نے فرمایا جبریل اگر وہی ستارہ میں دکھا دوں پہچان لے گا؟ تو جو اتنے میں جناب علی آ گئے. علی آئے نا. یہ آ جاتے تھے، آج کیا دکھانا ہے. قریب آئے تو جب آئے قریب فرمایا علی ارفع امامک،
اپنی پیشانی سے دستار اونچی کرو۔ جناب علی نے دستار مبارک اونچی کی، رسول نے اپنی دستار اونچی کی۔ علی فرماتا ہے جب رسول نے میری پیشانی سے پیشانی ملائی، وہی ستارہ چمکا جبریل سجدے میں، سر اٹھا کے کہا یہی ستارہ تھا، فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور ہے۔ سمجھ آئی میرا بابا؟ بس فاطمہ کا نور، غیر عورت کا دودھ، آخری جملے صحیح ٹائم کے اندر، غیر عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دودھ لمس سے بنا ہے، خواہش سے بنا ہے۔ الہر سمجھ آ گئی ذرا، ہمیں بھی احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے۔ لمس مانے، مس مانے تعظیم سے چھونا، لمس مانے خواہش سے چھونا، لمس، اسی لمس کا نام ہے نطفہ۔ ماں کا دودھ نطفے سے بنتا ہے، اور کمالیہ والو نطفے والا دودھ 14 پہ حرام۔ ہائے ہائے ہائے، جناب موسیٰ پہ حرام۔ ہم نہیں سمجھ آئی جناب موسیٰ کیوں نہیں پی رہے تھے؟ کتنی دودھ والیاں بلائی گئی۔ حرمنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ پر دودھ والیاں پہلے سے حرام کر دی تھی، جب سے نبوت چلی ہے تب سے حرام۔ غیر عورت کا دودھ لمس سے بنتا ہے، سمجھ آئیے؟ اس لیے کیا ہے حرام۔ امتی موسیٰ، خوش ہو جاؤ، امتی موسیٰ غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا، کیونکہ وہ حرام ہے۔ جب غیر عورت کا دودھ جناب موسیٰ نہیں پی رہا تو رسول ہے مسیل موسیٰ، تو پھر رسول نے حلیمہ کا کہاں پیا ہے؟ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ اللہ حیدری آ گئی شام غریبہ، میں وقت نے سارا مکمل ہو جائے، تھوڑا سا اعلان ہو رہا تھا عمرو بن سعد کی طرف سے، ان غریبوں کے خیاموں کو آگ لگا دو، کوئی بجھانے والا ہم نے چھوڑا نہیں۔ ایک شخص ہے دمت الثاقبہ پہلی جلد، اگر آپ کے پاس ہے وہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتا میں بھاگتا ہوا گیا، عمرو بن سعد سے کہا تیرا حکم ہے ہم جلا دیں، آگ لگا دیں؟ اور اس نے کہا لگاؤ۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے 20 آدمی مقرر کیے، آگ لگا دو۔ خیام اہل بیت کو آگ لگائی۔ یہ کہتا میں باہر کھڑا رہا، جو ہی کنات سمجھ لیجیے باہر ہوں دی، کنات جلی تو میں اندر گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ یہی باب مصائب ہے۔ ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی، اس کے کان میں میں نے قیمتی در دیکھی۔ ایسے قیمتی تھے، ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے خیال کیا کوئی روکنے والا ہے نہیں، کیوں نہ میں یہ در خود اتار لوں۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے در اتارنا شروع کیا، انہی دنوں میں میرے امام نے پہنائے تھے جناب سکینہ کو۔ یہ کہتا میں اتار رہا ہوں، اتنی گہری گرہیں امام نے لگاتی تھی، اسے اتارنے میں دیر لگی۔ یہ کہتا میں دیکھ رہا تھا آدمی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، خیال آیا میں تو مصروف ہوں ایک کان کو اتارنے میں، کہیں دوسرا در ہو نہ اتارنا۔ باب مصائب سمجھ آیا بابا؟ یہ کہتا اب میں نے در اتارے نہیں۔ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی بات سمجھ لیا کرے۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباسا، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، میرے در کھینچے گئے، کان زخمی کیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ذکر آل محمد علیہ السلام جاری و ساری ہے۔ اعلان